سخنوری کا کچھ ایسا ہنر زباں کو ملے، میرے قلم سے ایک روشنی جہاں کو ملے۔ قلم اٹھانے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ خون اپنا جلے، روشنی جہاں کو ملے۔ سید ہلال احمد ہلال حمزہ پوری کی شعری مجموعہ آئینہ رسم اجرا کے مرحلے سے گزری۔ شیرگھاٹی حمزہ پور کے فاطمہ پبلک اسکول میں منعقد تقریب میں عالمی شہرت یافتہ استاد شاعر علامہ ناوک حمزہ پوری کے بدست مبارک عمل میں آئی۔ ہلال حمزہ پوری کی کتاب آئینہ میں فنکار کے دل کے جذبات بکھرے ملتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیش قیمتی اشعار میں الگ الگ رنگ گھولا ہے اور الفاظ میں دل کی بات کو آئینے کی طرح سامنے رکھ دیا ہے۔ مجموعے غزلیات کے اول حصے میں تبصرے اور تاثرات پیش کرتے ہوئے علامہ ناوک حمزہ پوری، پروفیسر انعام ناظمی، حافظ رکن الدین احمد، اشراق حمزہ پوری، ڈاکٹر رضوان عالم اور عزیر حمزہ پوری لکھتے ہیں کہ سرزمین شیرگھاٹی اور حمزہ پور کی خاک نے کئی نامور اہل قلم حضرات کو جنم دیا ہے، جن کے ادبی کارنامے تاریخ کے اوراق کی زینت ہے۔ اسی کی ایک تابندہ مثال جناب ہلال حمزہ پوری بھی ہیں، اس لیے یہاں یہ کہنا مغالبہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک فطری شاعر ہیں۔ ان کی غزلوں میں روانگی، سادگی اور برجستگی ہے۔ جناب ہلال حمزہ پوری نے اپنا ادبی سفر جاری رکھا، نہ کبھی تھکے نہ کبھی رکے۔ ان کی تخلیقات ادبی رسالوں اور اخباروں میں مسلسل شائع ہوتی رہی۔ رسم اجرا کے موقع پر دانشوران، ادبی شخصیات، سماجی کارکنان، ارباب صحافت نے خطاب کرتے ہوئے مجموعہ کلام آئینہ کے تعلق سے کہا کہ ہلال حمزہ پوری نہایت ہی خاموشی کے ساتھ اردو کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کی ادبی صلاحیت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ گفتگو میں شامل انجمن ترقی اردو شیرگھاٹی شاخ کے نائب صدر حاجی ظہیر انور، ہوپ فاؤنڈیشن کے نیشنل پریزیڈنٹ شوکت علی، اردو نفاذ کمیٹی کے مگਧ شاخ کے صدر جمشید اشرف، گاندھی آزاد پبلک اسکول کے فاؤنڈر محمد علی، جنتا دل یونائیٹڈ کے مائنرٹی سیل کے ریاستی سیکریٹری وارث علی خان، RJD لیڈر وسیم اکرم، شیرگھاٹی آج کل نیوز کے چینل ہیڈ عمران علی، ریٹائرڈ ٹیچر صدر الزماں اور ڈاکٹر سید قسیم الدین نے دوران گفتگو کہا کہ پوری امید ہے کہ علمی اور ادبی حلقوں میں اس شعری مجموعے کی خاطر خواہ پذیرائی ہوگی۔ رسم اجرا پروگرام میں اردو نفاذ کمیٹی کے ندیم اختر، صحافی شکو البدر، رضوان احمد، قاری اختر امام، منور حسین، جیشان احمد خان، قمر بلال احمد، عادل اختر، شاہد انصاری وغیرہ درجنوں لوگ موجود تھے۔ اس پروگرام کی صدارت 100 سے بھی زیادہ کتابوں کے مصنف جناب ناوک حمزہ پوری کر رہے تھے، وہیں نظامت کے فرائض کو نوجوان شاعر اشراق حمزہ پوری نے بخوبی انجام دیا۔ شعری مجموعہ آئینہ کو شاعر ہلال حمزہ پوری نے اپنے والد محترم سید محفوظ الحق مرحوم و والدہ محترمہ سیدہ انوری خاتون مرحومہ کو منسوب کیا ہے۔ یوں تو کتاب میں ہزاروں اشعار الگ الگ کہانی کہتے ہیں، لیکن حالات حاضرہ کے تعلق سے ہلال حمزہ پوری کہتے ہیں کہ مصلحت ہے خاموش رہتا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ بے زباں ہوں میں۔ ایک غزل کا یہ بھی شعر ہے کہ گمنام ہو گئی ہے وہی قوم ہلال، نعرہ دیا تھا جس نے کبھی انقلاب کا۔ بہرحال ہر شعر اپنے عہد کا آئینہ دار ہے اور حق بات تو یہ ہے کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بیورو رپورٹ، شیرگھاٹی آج کل۔ آمنے سامنے تو ہم کہیں گے کہ ہلال کی زیادہ خدمت ہے، خدمت کرنا الگ بات ہوتی ہے اور مشہور ہو جانا ایک الگ بات ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کا نام زیادہ ہوگا، لیکن بہت کتاب کے معیار کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کہ بھائی انہوں نے کام کیا، اچھی بات ہے، اور بھی جس نے کیا ان سب کے لیے شکریہ۔ کس طرح کی خوشی ہے آپ میں اور کتنی جدوجہد کے بعد یہ کتاب آ پائی؟ دیکھیے، میں اس کی مثال اس طرح دوں کہ شادی کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، یہ صاحب اولاد ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ایک کتاب کے ہی صحیح صاحب کتاب تو ہوئے، اور اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟
آپ کو ناوک صاحب حضرت ناوک صاحب جیسے ہستی کی شخصیت کی شاگردی حاصل ہوئی، اس کو لے کر کیا کہیں؟ بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ. دیکھیے جب میں یہ بات بولتا ہوں، میں جانتا ہوں ناوک حمزہ پوری جو اردو دنیا کے معتبر شخصیت ہے، اور ان کی ذات گرامی پر ہندوستانی نہیں بلکہ باہر میں بھی لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. اور ہمارے گاؤں میں، ہمارے بغل میں ہے. اس سے بڑی خوشنصیبی ہماری اور کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی بھی لوگوں کو وقت ہے، انہیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. آج کے پروگرام سے متعلق یہ کہنا ہے کہ ہلال حمزہ پوری صاحب کی کتاب پچھلے سال آئی تھی. لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ پروگرام ملتوی ہو چکا تھا، لیکن ایک شاعر کو احساس نہ ہو کہ اس کے تئیں سامعین حاضرین جو ہے وہ بیدار نہیں ہیں، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک آج رسم اجرا کا پروگرام کیا. اس میں شاعر کی جو خوبی ہے، وہ شاعرانہ جو صلاحیت ہے، اس پہ آپ کے سب لوگوں کے سامنے روشنی ڈالی گئی. بالخصوص یہاں پر ہماری دعوت پر چند لوگ آئے اور انہوں نے اپنے اپنے تاثرات پیش کیے. کتاب کی جو ادبی حیثیت ہے، اس کو لے کر کیا کہیں؟ کتاب کی ادبی حیثیت یہ ہے کہ یہ خالص غزل کا مجموعہ ہے، اور اس میں شعری محاسن ہیں، فلسفیانہ شاعری ہے، کہیں تغزل ہے. یہ ابو قلمونی اس میں ہم کو نظر آتی ہے کہ یہ بہت خوبصورت اور ہلال حمزہ پوری کے فصاحت اور بلاغت کو دکھاتا ہے. ہلال حمزہ پوری صاحب بہت پہلے سے شاعری کر رہے ہیں. بار بار ان کو ہم کہتے رہے کہ کتاب چھپواؤ یار، لیکن ان کے ساتھ کچھ اپنی مجبوری رہی جس کی وجہ سے بیچارے کر نہیں پائے. لیکن رسالے میں اور جریدے میں ہمیشہ چھپتے رہے. اشراق حمزہ پوری صاحب نے وہ بیڑا اٹھائی، لیکن کتاب چھپوانا بہت بھاری کام ہے آج کے دور میں، اس لیے کہ لوگ تعاون نہیں کرتے ہیں. کسی طرح کا بیٹھ کے اگر کاپی کرنے کے لیے کہے تو بولے کہ فرصت نہیں. ایک تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اردو اب بہت کم لوگ جاننے والے رہے جو صحیح، اور ایسے تو لوگ کچھ کام کر ہی لیتے ہیں. تو سب سے بڑی مصیبت ان کے ساتھ بیچارے کے ساتھ یہی رہی کہ ان کو فرصت نہیں ملی، لیکن ان کا کام بہت آسان کر دیے اشراق بھائی. اور انہوں نے کافی محنت کی، اور اس کے بعد بلکہ یہ سمجھتے کہ سارا جو کریڈٹ ہے وہ اشراق حمزہ پوری صاحب کو ہے. اور یہ تو ہمارے بچپن کے ساتھی رہے ہیں. ان کے ساتھ دشواری یہ رہی کہ بیچارے جو ہے اتنا لیکن شعر و شاعری بہت عمدہ کرتا ہے. ایسا نہیں لے گا کہ یہ کم جانکار ہے. کچھ حصے کو پڑھا آپ نے؟ ہاں پڑھا ہے آپ نے؟ بالکل 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 بالکل. کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھی شاعری ہے. اور آئینہ جو انہوں نے اس کا نام رکھا ہے نے، دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بہت پہلے ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. شاعر جو ہے کچھ ہوتا نہیں، وہ احساسات و جذبات کو وہ جو ہے لوٹاتا ہے. دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں. یہی ہلال صاحب کے ساتھ جو زندگی میں بیتا، جو واقعہ ہوا، اسی کو شعر و شاعری کے انداز میں انہوں نے سماج کو لوٹایا. ہمارا یہی ان کی کتاب کے بارے میں یہی میرا خیال ہے. اللہ ان کی کتاب کو بہت زیادہ ترقی دے، یہی میری شکریہ.